السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں۔ خبروں کا ذکر کریں تو آج انٹرنیشنل فرنٹ سے سب سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر 2017 کے بعد 6 سال کے بعد نریندر سنگھ مودی وزیر اعظم بھارت کے پہنچے ہیں اسرائیل۔ 2 روزہ ان کا دورہ ہے اور یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اس دورے کے اندر بتایا گیا ہے کہ $10 ارب کے ملٹری معاہدوں کے اوپر دستخط کیے جائیں گے، دفاعی معاہدوں کے اوپر دستخط کیے جائیں گے۔ بھارت اس وقت اپنی بارڈر کے لیے جو بارڈر مینجمنٹ کے لیے، سرویلنس کے لیے جو اکوپمنٹ استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیلی ہے۔ اسرائیل سے وہ پہلے بھی بہت زیادہ ملٹری ایڈ حاصل کر چکا ہے، ملٹری معاہدے کر چکا ہے، ملٹری ساز و سامان حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اب فرانس کے جہاز جب گر رہے ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ اسے کسی اور سے بھی جہاز لینے پڑیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت 470 کلوگرام کا پے لوڈ وہ ڈرون استعمال کر سکے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس ڈرون کی ڈیٹیلز میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ اسرائیلی ساختہ ڈرون ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ 35,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتا ہے، کئی گھنٹوں تک سفر کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت جو یہ وزٹ ہے مودی کا، یہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ ہیرون ڈرون اس کا نام ہے، ہیرون ڈرون 2، اس کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ $10 ارب کے معاہدوں کی بات ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مودی کی خواہش ہے کہ وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں خطاب کرے۔ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مودی کا خطاب نہیں سننا چاہتی۔ لیکن نیتن یاہو، اگر میرے پروڈیوسر آپ کو فوٹیجز دکھا سکیں کس طریقے سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیے، چہروں پہ تاثرات پہ ذرا نظر ڈالیے، باڈی لینگویج دیکھیے دونوں لیڈران کی۔ ایک ہم جانتے ہیں یہودی دنیا کا پرائم منسٹر ہے، ایک ہندو دنیا کا پرائم منسٹر ہے، اور دونوں نے پلان بنا لیا ہے۔ پلان ہے ٹریڈ روٹ کا۔ یہ ٹریڈ روٹ انڈیا سے شروع ہوگا، متحدہ عرب امارات میں جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پہ۔ متحدہ عرب امارات کے بعد یہ سعودی عرب جائے گا، سعودی عرب سے جارڈن، جارڈن سے اسرائیل، اسرائیل سے گریس۔ یہ وہ ٹریڈ روٹ ہے جو مودی اور نیتن یاہو بنانا چاہتے ہیں تجارت بڑھانے کے لیے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ وہ سعودی عرب بھی اپنا حصہ دے رہا ہے زمین کا، کہ وہاں سے وہ ٹرین کا نیٹ ورک گزر سکے جس سے تجارت ہوگی۔ وہ سعودی عرب جو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کو تیار ہے واشنگٹن ڈی سی کے ڈنر میں۔ تو اس وقت مودی کا یہ 2 روزہ دورہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے فورن جو ریلیشنز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ڈپلومیسی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مودی کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت تک جو میں آپ کو فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں، جس طریقے کی باڈی لینگویج ہے مودی کی، نیتن یاہو کی، واضح ہے دونوں یار ہیں۔ مودی اور نیتن یاہو تو بھائی بھائی ہیں ہی، لیکن ایک تیسرا بھائی امریکہ بھی ہے ان کا، اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی لمبی تقریر کی ہے، 1 گھنٹہ کو 50 منٹ کی انہوں نے تقریر کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور یہ تقریر کرنے کا مقصد بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ایپسٹین فائلز کے ریلیز ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کو بڑا جھٹکا لگا ہے، ان کی مقبولیت کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں نے اتنی جنگیں رکوا دی، میں نے اتنی جنگیں رکوا دی، میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی، پاک بھارت کی جنگ رکوا دی، لیکن وہ فلسطین کی نسل کشی نہیں رکوا سکے، وہ روس اور یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکے۔ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہاں جو وہ وینیزویلا کے مادورو کو اٹھا لیتے ہیں طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی طاقت وہیں چلتی ہے جہاں کمزور ہوتا ہے، جہاں طاقتور ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ خیر، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا ان کی پالیسی ہے، اب کس طرح وہ اپنی مقبولیت کو بچائیں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ سہیل آفریدی سپریم کورٹ بھی گئے، انہوں نے چیف جسٹس اپنی ہی برادری کے ایک اور آفریدی چیف جسٹس کو سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا گیا انہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنے گئے، ان سے نہیں ملنے دیا گیا انہیں۔ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایکشن کی ضرورت ہے، پارٹی کو شدید ایکشن لینا چاہیے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پارٹی مزید ایکٹیو ہو، خاموشی ختم کرے، ایکشن لے۔ لیکن ہم جانتے ہیں جب سہیل آفریدی کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی جواب نہیں دے رہے سلام کا، تو پھر ان کی سنوائی کیسے ہوگی؟ وکلا یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہ ہم درخواستیں لگا دیتے ہیں، سماعت نہیں ہوتی، ڈیٹ نہیں آتی۔ یہ بات آج سے نہیں کہی جا رہی، پی ٹی آئی کی طرف سے کئی سالوں سے کہی جا رہی ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو۔ میرے ساتھ امجد خان نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔
میرے ساتھ موجود ہیں PMLN کی رہنما ہیں شمائلہ رانا صاحبہ. بہت بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. گفتگو کا آغاز لیڈیز فرسٹ شمائلہ رانا صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا میں. مودی کا اسرائیل کا دورہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے میری نظر میں, کیونکہ دونوں جنگی جنون میں مبتلا ہیں, دونوں دنیا کے امن کو خطرہ ہیں. نیتن یاہو تو ہے ہی, مودی کتنا خطرناک ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کو بس فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے اور جنگ شروع کر دینی ہے. اب انڈیا اسلحہ لے رہا ہے اسرائیل سے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آف ڈرونز, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آف سرویلنس, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آف ریڈارز. $10 بلین سے قریب کے یہ معاہدے ہیں, اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا دو دشمن ہیں جو دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور بڑے دل سے ہاتھ ملا رہے ہیں. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے یہاں پہ شمائلہ صاحبہ the threat which is increasing towards us. Your opinion شمائلہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو یا جو بھارت کی جو پرائم منسٹر ہیں, بھارت کو آپ کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے, اور نیتن یاہو کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک ایسی ملک سے شکست کھا کر آئے ہیں جو کہ طاقت میں سمجھتی ہوں, اور ٹیکنالوجی میں اور ایجوکیشن میں اور ہر طرح سے جو ہے بھارت جو ہے وہ ہم سے 6 گنا طاقت میں تھا, لیکن اس کو جو منہ کی کھانی پڑی بنیان المرصوص میں. الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح ان کے دانت کھٹے کیے. آج وہ مودی جو ہے وہ در در کے چکر کاٹ رہا ہے, اس کو اپنی جو شکست ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی, وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہے. جبکہ اس نے دیکھا کہ فرینڈز آف امریکہ جو ہے, جہاں پہ پہلے فرینڈ آف انڈیا ہوتا تھا, آج وہاں پہ فرینڈ آف پاکستان ہے. پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے اور الحمدللہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں. تو جو مودی ہے اس کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی, اور بھارت کا جو ناکام چہرہ ہے وہ کھل کر سامنے آیا, اور ان کی جو نیرو ویژن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. مگر انہوں نے ظاہری سی بات ہے اپنی جنتا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اپنی ریاست کے لیے ہاتھ پاؤں انہوں نے مارنے ہیں. اب ان کا امریکہ میں بھی دال نہیں گل رہی, ان کی جو ہے گلف میں بھی دال نہیں گل رہی, تو انہوں نے ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی نہیں, ہمارا دینی اور اسلامی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈفرنس ہے, انہوں نے اسی جو ہمارا دشمن ہے اس کو پکڑ کے اور اپنے راستے متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو کا کیا, اس کا باپ بھی اگر ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو اور پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس, انہوں نے جو تجارتی جو معاہدے کیے تھے اور فرانس کے ساتھ, اور وہاں سے انہوں نے طیارے منگوائے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بھی ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے در بدر ہو رہا ہے. مگر ہر بندے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے کام کرے, وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کریں, لیکن ہمارے جو سپہ سالار ہیں, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, اور الحمدللہ ان کی پیشہ ورانہ جو مہارت ہے سید عاصم منیر صاحب کی, اس کے آگے یہ لوگ ناکام ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری جو فوج ہے, ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں ایگری کرتا ہوں شمائلہ صاحبہ. ویسے آپ کی نظر میں پاکستانی فورسز نے, پاکستانی حکمرانوں نے, پاکستانی قوم نے فلسطین کے لیے کچھ کیا میڈم آپ کی نظر میں؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فلسطین کا جو مقدمہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح سے پیش کیا UN میں اور پورے اقوام عالم کے سامنے, اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اور دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20 نکاتی ایجنڈا بنا تھا کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے غازہ کے اندر, اور جو اسرائیلی جو پٹی ہے وہاں سے آپ کو امداد جو اور فوڈ جو ہے اس کی فراہمی ہونی چاہیے فوری طور پہ, جو نسل کشی ہے اس کو بند ہونا چاہیے, خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں غازہ کے اندر, فلسطین کے اندر, اس کو بند ہونا چاہیے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور ہماری سینگ تھی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس میں قطر اور ایک ملیشیا میرا خیال ہے, انہوں نے تو 20,000 کی فوج بھی جو ہے وہ بھیجنے کے لیے وہ تیار تھے, اور ہمارے سے ہمارا کنسنٹ لے کر جو ہے وہ معاہدہ تیار ہوا, اور اس کا جو ڈرافٹنگ وغیرہ تھی وہ ہم سے پوچھ کر, مطلب کہ اتنا پاکستان کا اہم رول تھا اس کے اندر کہ غازہ کا مقدمہ پاکستان نے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے لڑنے کی کوشش کی ہے.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ جو دیکھیے تحریک انصاف یا ہمارے جو ناقدین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جنگ بندی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ فلسطین کی رہائی کی بات کریں. دیکھیے فلسطین کی خود مختاری اور سلامتی کے اوپر دوسری کوئی ہماری رائے نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد ریاست کے طور پر کام کرے. اور ہم نے تو اسرائیل کو کبھی مانا ہی نہیں. ہمارے تو پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں یہ ممنوع ہے, باقی ساری دنیا میں آپ جا سکتے ہیں. اور دوسری بات رہی کہ غزہ کے معاملے کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی وہ اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں کوئی حکمت عملی نہیں ہے. غزہ کا فلسطین کے ساتھ ہمارا لہو, ہماری جسے کہتے ہیں جان مال, ہمارا نظریہ, ہماری ہر چیز حاضر ہے. اور الحمدللہ یہ کریڈٹ پوری امت مسلمہ میں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے, پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان ایک اسلامی ایک فلاحی مملکت ہے اور اس میں یہ آل کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ انہوں نے غزہ کا مقدمہ جو ہے بڑے بہترین انداز میں پیش کیا. اور نہ کہ پیش کیا بلکہ ابھی آپ نے غزہ پیس فورم ابھی آپ نے ریسنٹلی جو دیکھا اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا اور وہاں پہ جو خیالات کا اظہار ہوا وہ آپ نے بھی سنا. ایک امریکن پریزیڈنٹ جس کو کہ ایک ڈیموکریٹک پلر کے طور پر اور ایک بہت جسے کہتے ہیں ایک قوت سمجھا جاتا ہے امریکن کو کہ یہ جی بڑی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ پوری دنیا پہ رول کر رہی ہیں, اس نے میں عاصم منیر صاحب کی جو پیشہ ورانہ جو حکمت عملی ہے اس سے بڑا جو ہے وہ میں متاثر ہوا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کسی اور ملک کے پریزیڈنٹ کی بات نہیں ہوئی, کسی ملک کے جو چیف جو ہے ان کی بات نہیں ہوئی, بٹ میڈم آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری باتوں کو بھی آپ زیادہ سیریس نہ لیا کریں. ان کی بہت ساری باتیں ایک کان سے ڈالا کریں, دوسری سے نکالا کریں, کیونکہ وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ کس طرح کی باتیں ہم نے اپنی ملک کی اگر انہوں نے ایک بار تعریف کی ہوتی نا, 2 بار کی ہوتی, 3 بار کی ہوتی, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوتا. وہ 10-15 بار کر چکے ہیں, اتنی بار کر رہے ہیں جیسے ان کے پاس کچھ اور اچیومنٹ ہے ہی نہیں گنوانے کے لیے سوائے پاکستان انڈیا کی. تو he has dragged about it a bit too much. allow me میں نیازی صاحب کی طرف بڑھوں. بات تو آپ کی مناسب ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جب پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر بات آئے گی تو چاہے آپ امریکن پریزیڈنٹ کا والد صاحب بھی آ کے کھڑا ہو جائے, ہماری سالمیت کے اوپر, خود مختاری کے اوپر ہمارے جو ڈیسیژنز ہیں ان پہ یہ لوگ جو ہیں وہ جس حاوی نہیں ہو سکتے. اگلے پارٹ میں ہم آئی ایم ایف کا ذکر کریں گے. بالکل ٹھیک, میں اگلے پارٹ میں ہم آئی ایم ایف کا ذکر کریں گے, خود مختاری اور سلامتی اور سوورینٹی کا اور ذکر ہوگا اور اس کی ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں مودی, نیتن یاہو, ٹرمپ کی جو چال ہے دنیا کے سامنے واضح ہے, کیا ہم پاکستانیوں کے سامنے بھی واضح ہے کہ نہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن تو ہمیں 1400-1500 سال پہلے کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اور جو آپ کے دوست نہیں سکتے, جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, وہ آپ کے خلاف چالیں چلتے رہیں گے اور چالیں چل رہے ہیں. ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تھی, یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ رول ادا نہیں کر رہی جس کا تقاضا اس حالات میں ہونا چاہیے تھا, اور یہ پاکستان نہیں, یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے. اور بحیثیت پاکستان ایک ایٹمی ملک رہتے ہوئے ہمارا رول بہت اہم تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ایک سنجیدہ کہ ہمارے لیے جو تعریفوں کے تو پل باندھے جاتے ہیں, لیکن جب ٹریڈ کی بات آتی ہے, جب کچھ کھانے کو بات آتی ہے, جب کوئی بزنس کی بات آتی ہے, تو وہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ تعریفیں جو ہے وہ کس کھاتے میں جا رہی ہیں اور چیزیں کس کھاتے میں جا رہی ہیں. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمیں باتوں پہ ٹرکایا جا رہا ہے. ہمارے لیے جو ہماری ایز اے نیشن جو ہے وہ اس کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور بلکہ آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا تھا, اسرائیلی
وزارت خارجہ سے میرے خیال میں تھے، جنہوں نے پاکستان کے ایران کے بعد اب جو ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کیا عزائم رکھتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ بارڈر ہمارا ہے، ہم نے فیس کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا ہے وہ شورش کروا رہا ہے، وہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ پیس بورڈ میں جانے سے پہلے جہاں اسرائیلی بھی کھڑے تھے وہاں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے تھا. یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی، جوائنٹ سیشن بلا جاتا، قوم کو ایک پیج پہ لیا جاتا. لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو بہت جلدی تھی کہ ہم نے بورڈ میں جانا ہے. بورڈ میں جانے سے دیکھیں قوم کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑے مختلف ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا شرائط ہیں جن کی بنیاد پہ ہم غازہ بورڈ کو ہم نے جوائن کیا. حالانکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو جوائن نہیں کیا سوائے کچھ جو ہے ممالک کے علاوہ. تو ہمیں وہ کیا مجبوری تھی، وہ کیا حالات تھے. بے شک ان کیمرہ سیشن ہو جاتا، قوم کو اعتماد میں لیا جاتا، یا جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لیا جاتا پاکستان کی، تاکہ پاکستان کو اپنے حالات، اپنے معروضی حالات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان وہ سٹیپس لیتا، پھر قوم یکجا ہوتی، ایک پیج پہ ہوتی، تو یہ بہتر ہوتا میرے خیال میں، میری نظر میں. ٹرمپ پہ آپ کی رائے نیازی صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ ہم جانتے ہیں پاک فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے. تھینکس ٹو ڈونلڈ ٹرمپ وہ جہاز 10 کراس کر گئے ہیں اور وہ اپنی ہر تقریر میں 11 پہنچ گئے ہیں. اب اپنی ہر تقریر میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اتنا ذکر کر دیا انہوں نے کہ میری نظر میں اس کی امپورٹنس کم ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ جیفری ایپسٹین والے کیس کے اندر بھی، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی والے اسکینڈل کے اندر بھی کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ بھی سامنے آ گئے ہیں، بل کلنٹن بھی، بل گیٹس بھی. تو اپنی عزت بچانے کے لیے بار بار وہ لمبی تقریریں، پاک بھارت کی جنگ رکوائی، فلسطین کی نسل کشی نہیں رکوا سکے، روس یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکے، بس یہ پاک بھارت پاک بھارت پاک بھارت. آپ کی رائے ٹرمپ کے اوپر؟ جتوئی دیکھیں کسی کی جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی میں چونکہ ان کے قوانین، ان کے ملک کے اپنے جو عدالتیں ہیں یا ان کا جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. اس پہ میرے خیال میں ہمارا چونکہ ایپسٹین کی فائلز آنے کے بعد بہت سارے ان کی بذات خود جو ہے وہ کوسچن مارک کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تبصرہ تو یا تحقیقات تو ان کی اپنی عدالتوں نے کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر جو ہے بے پناہ گھناؤنے الزامات ہیں اور ان کی فائل سے اتنا کچھ برآمد ہو رہا ہے، تو اور بڑا مطلب جو عجیب و غریب اور اتنے دکھ بھری داستانیں سامنے آ رہی ہیں ہر حوالے سے، کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ چھوٹا گوشت کھاتے پسند کرتے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ بڑا گوشت پسند کرتے ہیں. جو اس ٹائپ کی مطلب عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح گھناؤنے کردار جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں. دوسرا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے اسرائیل کے اندر، انہوں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ایک طرف وہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہم وہ عزت کما بھی رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں. وہ ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل دیے ہیں، کیا امت کے لیے وہ وسائل استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، انسانیت کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اسی لیے آج ہمارے لیے بحیثیت امت مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. حالات آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ یاد رکھیں دنیا ٹیکنالوجی میں
اور اپنے مفادات میں اوپر جا رہی ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں یہ فیصلہ ایز اے مسلم امہ اور ایز اے پاکستانی ہمیں کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک سر. بات کرنا چاہوں گا کچھ اکانومی کی IMF کے حوالے سے. سوال پوچھتا ہوں اپنے مہمانوں سے اور نیازی صاحب آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا. کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 11 مارچ تک وہ پاکستان میں رہے گی. 14 روزہ ان کا یہ دورہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگلی قسط سے پہلے بہت سارے اشاریوں کا, بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا جائے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ IMF ٹیم اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کو نہیں بھولی ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ 5300 ارب کی چوری جو نیب نے پکڑی ہے, اٹس جسٹ the tip of the iceberg, چھوٹا سا حصہ ہے. کرپشن چوری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اندر 15 پوائنٹس دیے گئے تھے ریفارمز کے لیے, یہ کس طرح آپ نے یہ کرپشن ختم کرنی ہے. کرپشن ختم ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہی ہیں. اب ان 15 پوائنٹس کے اوپر عمل کروانا ہے IMF نے اگلی قسط ریلیز کرنے سے پہلے. لیکن آج میں نیازی صاحب آپ سے شروع کروں گا. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیازی صاحب, کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا لیجنڈ ہے, سب سے رئیس ترین کھلاڑی ہے دنیا کا, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ گلف سٹریم کا جہاز لینا چاہ رہا تھا, وہ اسرائیلی کمپنی کا جہاز جو ابھی مریم نواز صاحبہ نے بھی لیا ہے, اور وہ جہاز لینا چاہ رہا تھا اور وہ کچھ 60 ملین یورو کا تھا, لیٹسٹ ماڈل, ہم نے تو یوزڈ میں لیا ہے پرانا. تو وہ $60 ملین کا لینا چاہ رہا تھا. پھر اس کو یاد آیا کہ اس کی ماں جو تھی وہ 10 کلومیٹر پیدل چل کے اپنے ملک پیراگوئے میں اسکول جاتی تھی. تو اس نے جہاز کینسل کر دیا. اس نے کہا میں جہاز نہیں لیا, میں نے انہی پیسوں سے 100-150 بسیں خرید کے اپنے ملک بھجوا دی, اپنے علاقے میں بھجوا دی کہ وہاں پہ بچے اسکول پیدل نہ جائیں 10-10 15-15 کلومیٹر چل کے, ان کے پاس اسکول بسیں ہوں. پھر مجھے خیال آیا نیازی صاحب, ہمارے ہاں تو 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, ہمارے یہاں تو آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے, ہمارے یہاں تو 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے. لیکن ہمارے حکمراں جو کہ جواب دہ ہیں, پولیٹیکل لیڈر ہیں, اللہ کو جواب دیں ہیں, لوگوں کو جواب دیں ہیں, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے, یہ پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے. لیکن وہ کھلاڑی جو جواب دہ نہیں ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے, جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں اپنے اوپر خرچ نہ کروں, اپنے ملک کے غریب لوگوں پہ خرچ کروں. نیازی صاحب, یہ IMF جو کر رہا ہے اور جو ہمارے حکمراں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے. جتوئی آپ نے نا ایک بیانیے کے اندر بہت سارے سوالات چھوڑے ہیں اور یہ سوالات ایسے ہیں اس کے اوپر پورا آپ کو بہت وقت چاہیے, لیکن میں کوشش کروں گا اس کو سم اپ کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں 3 قسم کے ہیں. ایک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, دوسرا آپ کی معاشی جو ہے وہ ڈکلائن ہے, تیسرا آپ کا سیکیورٹی ایشو ہے. چونکہ آپ نے معاشی مسائل کو چھیڑا ہے تو اس وقت آپ خود سوچیں, جہاں آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جہاں آپ کے پاس کسانوں کو سستی بجلی نہیں دے سکتے, سستی کھاد نہیں دے سکتے, سستے بیج نہیں دے سکتے, اور جہاں پہ آپ کے بچے جو ہے وہ کروڑوں بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں, اور وہاں پہ اگر آپ کی ترجیحات جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایک جہاز ہو, تو آپ اندازہ لیں آپ کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے, جیسی بھی دی ہے, تو آپ پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آفیسز کی تزئین و آرائش پہ لگا رہے ہیں, اپنے علل تللوں پہ لگا رہے ہیں, سیاسی اشرافیہ پہ لگا رہے ہیں. ہمارا خیال تو تھا کہ 1100 ارب جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, لیکن ہم بھی غلط تھے. جہاں پہ بتایا گیا IMF کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 5300 ارب روپیہ جو ہے وہ جو کرپشن, جی بالکل بالکل. اور دوسرا آپ یہ خود سوچیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ آج مہنگائی جو ہے وہ 21% سے اٹھ کے 29% کو کراس کر گئی ہے. غربت کی سطح یعنی کہ بڑھ چکی ہے. آپ اندازہ کریں, آج آپ کا ورلڈ بینک کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگلے 5 سال میں 3 کروڑ جو ہے وہ جابز چاہیے.
نوکریاں چاہیے، کیا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے نہیں کر رہے۔ آج ایف بی آر اپنی ٹیکس کلیکشن میں فیل ہو جا رہا ہے۔ پاکستان سے 123 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں اور بہت ساری اور چھوڑنے پہ تیار ہیں۔ آپ کی اکانومی مطلب کریش کر چکی ہے، آپ کا ملک صرف سروائیو کر رہا ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ چل نہیں۔ تو آپ کی اگر ترجیحات جہاز ہوں، آفیسز ہوں، گاڑیاں آپ نے فریز دینی ہو سیاسی اشرافیہ کو، ان کے اندر پیٹرول فری ان کو مل رہا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی عوام اس حالات میں جہاں جاب لیس ہو، آپ کا غریب کسان مزدور جو ہے وہ اس کے پاس زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، آپ کا مطلب جو ہے غربت کی سطح جو 12.5 کروڑ لوگ جتوئی آپ کے ایک وقت کے کھانے سے محروم ہو چکے ہوں، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ ہمیں بالکل ٹھیک، لیکن یہ جو نئی کار پالیسی آئی ہے نیازی صاحب، یہ بیوروکریٹس کو اضافی گاڑیاں دینا، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں دینا، ان لمیٹڈ پیٹرول دینا، ہم کب تک بیوروکریسی کے غلام بنے رہیں گے؟ نیازی صاحب، غلامی تو ہم نے چھوڑ دی تھی 47 میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ جو پالیسی اڈاپٹ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی آپ کے پاس آئی ہے، تو اس میں آپ نے یہ جو خرچے ہیں یہ کہاں سے نکلنے ہیں؟ یہ عوام کی جیبوں سے نکل رہے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی آپ کہاں لٹا رہے ہیں؟ آپ سوچیں خود، آپ کی ترجیحات کیا؟ اس ملک کو اٹھانا ہے، لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالنا ہے، یا ان کو مزید جو ہے ان کو اس لیول تک لے کے آنا ہے کہ وہ سسک کی زندگی گزار سکے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ٹیکس ٹارگٹ کا ذکر کیا تو اپنے ویورز کے لیے بتاؤں کہ اس وقت تک کے ڈیٹا کے مطابق 329 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ میں شارٹ فال ہے۔ ٹیکس ٹارگٹ رکھا گیا تھا 13,979 ارب روپے۔ ریکویسٹ کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ اس ٹارگٹ کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ شارٹ فال ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکس پاکستان کے عام آدمی نے بھرنا ہوتا ہے، غریب آدمی نے بھرنا ہوتا ہے، اسپیشلی سیلریڈ کلاس نے بھرنا ہوتا ہے، چاہے سیلری آئے یا نہ آئے، سیلری کا ٹیکس تو جانا ہی جانا ہے۔ اب سیلری کے غم بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں۔ معاشی حالات ملک کے بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمراں نئے جہاز خریدتے جا رہے ہیں، بیوروکریٹس کے لیے گاڑیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب میرا سوال نیازی صاحب اب یہ ہے، ایسے موجودہ صورتحال میں جہاں ہم اپنی آبادی کو صحیح نہیں گنتے، جہاں ہم اپنی ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کرتے، جہاں ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے ملک میں سب کچھ چل رہا ہے، پرائم منسٹر کی تنخواہیں ہوں، بیوروکریٹس کی تنخواہیں ہوں، قرضوں سے جاری ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل لگتا کچھ ایسا ہے، کیونکہ وہ ایک دن امریکہ میں ہوتے ہیں، ایک دن لنڈن میں ہوتے ہیں، محسن نقوی اٹلی میں ہوتے ہیں، کوئی کہیں ہوتا ہے، افغانستان سے حالات خراب ہے، وہاں ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر نیازی صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جتوئی قومیں جو ہے نا وہ اپنی ترجیحات مقرر کرتی ہیں، بدقسمتی سے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہے وہ مسلط ہیں ہم پہ، اور ان کی ترجیحات آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اگر ایک سوٹ اور ٹائی کی قیمت اگر دیکھ لیں، اور جن ملکوں میں ہم کشکول لے کے جاتے ہیں وہ بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم کے نمائندہ ہے جو آئے تو ہے مانگنے، اور ان کے اپنے لباس دیکھیں، وہ لاکھوں کے لباس ہوتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، پیٹرول عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں، اور تللوں پہ اپنے خرچے اور اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں، اور مانگنے ہم سے آئیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم کیسی قوم کے نمائندے ہم نے جو ہے وہ اس وقت سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت خطۂ غربت سے کہاں نیچے چلی گئی ہے، جہاں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، بچوں کو تعلیم نہیں ہے، صحت کے لیے آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، بنیادی سہولیات سینیٹیشن کا آپ کا نظام نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ملک آپ کے بارڈرز پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، آپ کے چاروں اطراف مسائل بڑھ چکے ہیں، اور ان حالات میں آپ کی ترجیحات جو ہے وہ نہیں بدلی، آپ وہی اسی روش پہ چل رہے ہیں
کہ میں تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا آگ لگی ہے مستی میں، آگ لگی ہے بستی میں ہوں مستی میں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پورے ملک میں کیا صورتحال ہے، غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی. تو اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ قوم کس حالت میں ہے اور ہماری عیاشی ختم ہونے کو نہیں آ رہی. حکمرانوں کی مستی نے عوام کی ہستی بھی ختم کر دی ہے. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے. نیائی صاحب واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کریں گے، پوچھیں گے آپ سے کہ علیمہ خان صاحبہ جو شکایت کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کیا وجوہات ہیں. بات کریں گے کچھ لوکل سیاست کی، پاکستان تحریک انصاف کی. میں ڈسکشن کنٹینیو کروں گا. میرے ساتھ امجد علی خان نیائی صاحب موجود ہیں. نیائی صاحب، علیمہ خان صاحبہ جب شکوہ کر رہی ہیں کہ پارٹی کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آپ کی نظر میں وہ یہ شکوہ کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا کیا کام ہے جو پارٹی کو کرنا چاہیے اور پارٹی نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں؟ نیازی صاحب. جو تو یہ دیکھیں، بہن ہے، ان کے دکھ ہیں، اور بھائی کے لیے ان کی جو محبت ہے وہ اس میں تو کوئی اب شک نہیں کرنا چاہیے. یقیناً پارٹی کو مزید جو ہے اس کے لیے فورم پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اس کے لیے مزید اقدامات کرنی چاہیے. جیسے اگر ان میں کچھ کمی نظر آتی ہے تو ہم مزید گائیڈ لائن لیں گے، پارٹی لے گی. یقیناً بہن ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، پارٹی بھی دیکھ رہی ہے ہمارا لیڈر تکلیف میں ہے. اس کے لیے جو فورم اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے، اس میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹ جا رہے ہیں. ہر ادارے کے باہر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ ریمائنڈ بھی کرایا جا رہا ہے کہ آپ انصاف دینے والے بنے. آپ کی نظر میں آج نیازی صاحب پی ٹی آئی کا حال کیا ہے؟ عمران خان کی پہلے تصویر تو خیر آج بھی نہیں چل رہی ہے، پہلے تو نام بھی لینے کی اجازت نہیں تھی، اب مشکلوں سے نام تو ہم لے رہے ہیں، لیکن جو حکومت نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے، کہیں اس کا ذکر نہ ہو، ہر پرونی کا ذکر ہے، عمران خان کی تصویر کہیں نہ ہو، انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں، ڈیجیٹل میڈیا اٹھا لیں، ہر جگہ ان کی تصویر ہے. جو حکومت کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو بلیک آؤٹ کرو، عمران خان کو ختم کرو، جیلز میں کوئی تصویر نہ آئے، کوئی ویڈیو نہ نکلے، آپ کی نظر میں آج پی ٹی آئی کا حال کیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا لیڈرشپ ہو، عمران خان لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم ہے اور رہے گا. کوئی اس کو دلوں سے تو اتار نہیں سکتا. دلوں کو کھول کے کوئی دیکھ لیتا، صرف اللہ کی ذات ہی دیکھ سکتی ہے نا. تو آج دیکھیں گے، جس شخص سے بھی پوچھو، آج بھی آپ عمران خان کا نام لے رہے ہیں، اس سے بڑی آج آپ کے ٹی وی ٹاک شو صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے ذکر کے بغیر آج تک کئی سال ہو گئے، کیا ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی ٹاک شو مکمل ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ ہفتے کے 6 پروگرام کریں، 7 پروگرام کریں، 1 پروگرام کریں، کیا عمران خان کے بغیر آپ کا پروگرام مکمل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں. سر، ہمارے چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے عدالت کے اندر روسٹرم پہ گیا اور چیف جسٹس یایا آفریدی کو انہوں نے سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہ دیا. دونوں ہیں آفریدی اور وہ چیف جسٹس ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن سلام کا جواب بھی نہ دینا. اور عدالتوں کا سلمان اکرم راجہ بھی کہتے ہیں کہ ہم درخواستیں لگاتے ہیں، سماعت ہوتی نہیں، عدالتوں پر عدم اعتماد. 26 سے 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت کے مکمل کنٹرول میں آ گئی ہے، لیکن یہ جو عدالتوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے اوپر آپ کی رائے نیازی صاحب؟ تو سب سے پہلے سلام کا جواب تو مسلمان پہ فرض ہے اور مسلمان پہ فرض ہے، تقاضا بھی یہی ہے. صحیح کہا آپ نے. جی، مسلمان پہ انسانیت بھی یہی ہے. آپ کا چاہے آپ کا عمل جو ہے آپ انصاف دے نہ دے، آپ پہ یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ ادارے جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کے پاس جائیں، اور ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے، کتھارسس بھی کریں گے، اور ہم ایک پروگریسو جماعت ہیں. ہمارا یقین جو ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے، ہم بار بار جائیں گے اور یہ قوم کے سامنے رکھیں گے کہ ہم گئے تھے اور جائیں گے. گئے تھے اور جائیں گے اور جاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. جس کے ساتھ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.